الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام مکمل اسلامی سال جو مکمل ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ ذی الحجہ پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دن کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، جو کہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا اور برکت والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا، جو کہ 3 یا 4 دن کے بعد جس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے عظیم الشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی فضیلت اس مہینے میں ہے؟ خود اس کے نام سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، خود اسی کے نام سے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ذو الحجہ، ذو کے معنی والا اور حجہ کے معنی حج، حج والا، یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ حج والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑی عبادت، ایک بہت بڑا اسلام کا رکن، ایک بہت ہی اہم اسلام کا رکن حج اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے کیا مقام و مرتبہ ہیں اور اس مہینے کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت حج کی عبادت کی تکمیل کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرما رہا ہو، اس مہینے کے کیا کہنے۔ حج کی ادائیگی کے لیے، حج جیسی محترم شان عبادت کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو، جس کو عرفہ کا دن بولا جاتا ہے، اس دن میں 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن
حج کی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت صرف اور صرف اسی دن میں ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور دنوں میں یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا مقام ہے اس مہینے کا، اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اللہ رب العزت نے صرف نویں تاریخ کا انتخاب فرما دیا، نویں تاریخ کو مقرر کر دیا، متعین کر دیا کہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو ہی صرف اور صرف حج جیسی معتم بالشان عبادت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ سال کے جتنے بھی ایام ہیں، مہینوں کے جتنے بھی ایام ہیں، کسی بھی دن میں حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ صرف اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب فرمایا اور اسی مہینے کو متعین فرمایا کہ نویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو بھی حاجی پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جائے گا، اور جو وہاں جانے سے رہ گیا اس کے حج نامکمل ہوگا، حج ادا ہوئے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ نے اصول بنا دیا کہ نویں تاریخ کی صبح کو زوال سے پہلے پہلے جو بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اس کا حج مکمل ہو گیا، اور جو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اللہ رب العزت نے اگرچہ فرض روزے رمضان کے مہینے میں فرض کیے ہیں، لیکن نفلی روزے جب چاہو رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف عید الفطر سنتوں کا وقت بعد میں دیا جائے گا، اس لیے تشریف رکھیں، سنتیں بعد میں پڑھیں، کام کی بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اور عبادتیں بنائی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہو وہ عبادت کرو۔ قرآن کریم کی اگر تلاوت کرنے چاہتے ہو تو کوئی اوقات متعین نہیں ہے، جب چاہو جب کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا فریضہ ہے، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور سال مکمل ہونے پر اس کے پاس اس کی ادائیگی کے لیے حساب نہ بن پائے تو اس کے علاوہ بعد میں جب چاہو زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ نماز ہے، روزانہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ حج ایسی عبادت اللہ رب العزت نے بنائی کہ صرف نویں ذی الحجہ کو ہی حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حج والا ثواب نہیں ملے گا۔ سال کے جتنے بھی دن ایام ہیں، تم پورے سال 359 دن عرفات کے میدان میں پڑے رہو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ ارے وہاں پر جمرات بھی ہیں، 3 ستون بھی ہے، تم ان دنوں کو چھوڑ کے تم چاہے کتنی کنکریاں مارو، کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہوگی تو انہی ایام کے اندر ہوگی، ان ایام کے اندر شیطان کے کنکریاں مارنا عبادت ہوگی، اور عرفات کے میدان میں حاضری دینا عبادت ہوگی، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، بھاگ لگانا عبادت ہوگی۔ ان دنوں کے علاوہ چاہے تم رات دن بھاگ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حج معتم بالشان جو عبادت ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی دن کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے
اس مہینے کا بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر اس کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق راتوں کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں وہ دن مجھے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور ان دنوں کی جو راتیں ہیں وہ راتیں بھی بڑی پیاری ہیں، بڑی محبوب ہیں۔ ان دنوں کے اندر تمہاری کی ہوئی عبادت بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اور ان دنوں کی راتوں میں عبادت کی ہوئی بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ کوئی سا مہینہ رمضان کے علاوہ عبادت کے لیے کوئی ایسا مناسب مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں خوب عبادتیں کی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان دنوں میں سے ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 10ویں دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ 10واں دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ 9 دن اگر روزہ رکھیں گے تو ہر ایک روزے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رات کی بات کرنے کا، جو بھی اس عشرے کی اور ان 9 دنوں کی 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کرے گا، 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں شب قدر ہوتی ہے نا، اس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ جاگتے راتوں کو 3 بجے مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں اس کو پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، اور اس کا معلوم بھی نہیں کہ کب ہوتی ہے وہ، لیکن لگے پڑے تلاش میں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ فرمان ہے کہ جو بھی 1 رات عبادت کرے گا اللہ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکل گیا تو نعوذ باللہ اس کے اندر تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ رمضان کے مہینے میں شک ہے، معلوم نہیں 20 کو ہوگی، 21 کو ہوگی، 22 کو ہوگی، 23 کو ہوگی، پورے عشرے کے اندر معلوم نہیں کب وہ شب قدر کی رات ہوگی۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ جو بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی راتوں میں 1 رات کی بھی عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان دنوں میں جو بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو مجھے وہ نماز بھی بڑی محبوب لگتی ہے اور وہ نمازی بھی بڑا محبوب لگتا ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کرنا بھی بڑی پیاری لگتی ہے، اور تلاوت کرنے والا بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا محبوب لگتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی میرا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، وہ عمل بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اور تسبیح پڑھنے والا بھی مجھے بڑا محبوب لگتا ہے۔ کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں
ہمارا پالن ہار فرما رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو تم ان دنوں کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کرو، ان دنوں کے اندر آنکھ کا گناہ نہ کرو، کانوں کا گناہ نہ کرو، پاؤں کا گناہ نہ کرو، زبان کا گناہ نہ کرو، کسی بھی چیز کا گناہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، موت کا تو معلوم ہی نہیں ہے کہ نہ جانے وہ 10 دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن دعا کرے اللہ سے ہمیں وہ دن عطا فرمائے 3 دن بعد یا 4 دن بعد وہی ایام آ رہے ہیں۔ ہاں، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر ان دنوں کے اندر عبادت کریں گے تو عبادت کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہے، لیکن اگر ان دنوں کے اندر کوئی گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی بڑھا ہوا ہے، اس کا عذاب بھی بڑھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تمہیں ثواب بھی زیادہ دے رہے ہیں تو گناہ کرنے پر عذاب بھی بڑھا رہے ہیں۔ جس طریقے سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر آ کر جھوٹ بولو گے تو زیادہ گناہ ملے گا۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مسجد کے اندر اگر آ کر کسی کی غیبت کرو گے تو زیادہ گناہ ملے گا۔ اور یہی جھوٹ اگر تم کعبۃ اللہ شریف کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر بولو گے تو خدا کی قسم بہت بڑا وہ پاپی ہوگا، بہت بڑا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی جھوٹ بولے گا زیادہ گناہ ملے گا۔ عام مہینوں میں اگر جھوٹ بولے گا تو گناہ تو جب بھی ہے، گناہ تو جب بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کا عذاب بڑھا دیا۔ تو ایسے ہی جو 10 دن آنے والے ہیں ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرما دیا اور میری امت کے لوگوں تم ان دنوں کے اندر چاند دیکھنے کے بعد، جو ذی الحجہ کا جو مہینے کا اب چاند دکھے گا انشاءاللہ تعالی، اس چاند دیکھنے کے بعد بڑے ہی عجیب و غریب اللہ کے احکامات ہمارے اوپر نافذ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں بڑے عجیب و غریب و احکامات لگیں گے، لیکن نہیں، میری عقل گواہی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، آپ کی عقل گواہی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، میری عقل کی ترازو گواہی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو۔ اب مثال سمجھیے، جو ستون ہے پتھر مارتے، کنکریاں مارتے ہیں، حاجی کو حکم ہے کہ وہ شیطان کے جو جمرات ہیں، ستون ہیں، ان کے پتھر مارے۔ اب ایک حاجی پتھر مارتا جاتا ہے، پتھر مارتا جاتا ہے، اب دیکھنے میں بظاہر ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ پتھر مار رہے، یہ کوئی عبادت ہے بظاہر دیکھنے میں یہ، لیکن اللہ کا حکم ہے او میرے حاجیو، اگر تم نے شیطان کے جمرات کے ان ستونوں کے اگر تم نے کنکریاں نہ ماری تو مجھے تمہارا حج قبول ہی نہیں، حج مکمل نہیں، مکمل ہے ہی نہیں حج۔ حج اسی وقت مکمل ہوگا جب تک کہ تم میری ان بزرگ ہستیوں کے طریقے پر چل کر نہ دکھا دو، ان کی وفاؤں پر عمل کر کے نہ دکھا دو، ان کی دعاؤں پر عمل کر کے نہ دکھا دو، اس وقت تک مجھے تمہارا حج کامل مکمل نہیں ہے۔ ابراہیم کا طریقہ کر کے دکھاؤ، اسماعیل کی اداؤں پر عمل کر کے دکھاؤ، میری پیاری ہاجرہ کے طریقوں پر دوڑ لگا کر بھاگ کر کے دکھاؤ، جبھی عبادت ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اب کوئی چاہے مغرب کے 3 فرض کو چاہے ایک اور ملا لوں، عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے جو کہہ دیا یہ عبادت ہے تو بس وہی عبادت ہے۔ تو اس لیے چاند دیکھتے ہی حکم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو کوئی بھی ذی الحجہ کا مہینہ پاوے اور اس کا چاند دیکھ لے اور ان کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے ہاتھ کے ناخن نہ کٹوائے، اپنے سر کے بال نہ کٹوائے، اپنی مونچھیں نہ ترشوائے۔ حکم ہو رہا ہے، بتاؤ ابھی بظاہر کیسا حکم ہے؟
ناخن نہ کاٹنا، ناخن میں گندگی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم اس ناخن نہ کٹواؤ، بال نہ کٹواؤ۔ کیوں ایسا عجیب و غریب حکم ہو رہا ہے اللہ کا؟ لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہو میرے نیک بندوں، میرے قربانی کرنے والے بندوں، اس وقت حاجیوں کے اوپر پابندی عائد ہوئی ہے کہ کوئی بھی حاجی اپنا ناخن نہیں کٹوا سکتا، اپنا کوئی عضو نہیں کاٹ سکتا، اس وقت سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، ننگے سر اس کو رہنا پڑے گا، ننگے پاؤں اس کو رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بندو، کم از کم تم بھی ان کی ادا مجھے کر کے دکھا دو، ان کے طریقے پر مجھے چل کر کے دکھا دو، اور میری رحمت کوئی دور نہیں ہے۔ نبی زلزلے جا کو جب میری رحمتوں کے بادل جھوم جھوم کر عرفات کے میدان میں برسیں گے تو وہاں سے میں ایک بادل کا ٹکڑا اڑا کر تمہارے اوپر بھی برسانے پر قادر ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی شکل ہی اختیار کر لو، ان کی صورت ہی اختیار کر لو۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حکم عجیب و غریب یہ آتا ہے چاند دیکھتے ہی، جو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے سر کے بال نہ کٹوائے، پہلے کٹوا لے، ناخن نہ کٹوائے، پہلے کٹوا لے، مونچھیں نہ ترشوائے، پہلے صحیح کرا لے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے ہی ہمیں حکم دے دیا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے، ان کے پاس قربانی کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا دل اندر سے روتا ہے اور دل اندر سے کرتا ہے کہ اللہ اگر مجھے پیسہ دے دیتا تو میں بھی قربانی کرتا، میں بھی بکرا خرید کر کے لاتا، میں بھی پتی میں پیسے دیتا۔ وہ بیچارہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ جانور خرید کر کے لا رہے ہیں، کوئی بکرا خرید کر لا رہا ہے، کوئی بھینس خرید کر کے لا رہا ہے، کوئی کٹرا خرید کر کے لا رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر امنگ ہو رہی ہے، چبک ہو رہی ہے کہ اگر میرے پاس بھی روپیہ پیسہ ہوتا تو میں بھی قربانی کرتا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، او میرے پیارے امتی، تو بھی مایوس نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے بال نہیں کٹاتے، تو بھی مت کٹا، جس طریقے سے وہ ناخن نہیں کٹواتے تو بھی مت کٹوا، ارے سارا طریقہ ان جیسا اختیار کر لے۔ اور میرے بندے، میں تجھے بھی قربانی کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت بندوں کے سروں کے اوپر منڈلاتی پھرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی تو کام کرے نجات کا، کوئی تو کام کرے بخشش کا، کوئی تو کام کرے مغفرت کا۔ میں معاف کرنے پر قادر ہوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تیار تو بنے معاف کرانے کے لیے، بخشش کے لیے تیار تو ہو جائے، لیکن ہم تو تیار ہی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے اور مہینوں میں گناہ ہو رہے ہیں، اتنا سا بھی فرق نہیں ہوتا، کم وقت کو شرم نہیں آتی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، محترم مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر میں ناجائز کام نہ کروں، پڑوسی کو نہ ستاؤں، میں لوگوں کی دلوں کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، تکلیف نہ پہنچاؤں، جھوٹ نہ بولوں، شراب پینے سے باز آ جاؤں، جوا سٹے سے باز آ جاؤں، حرام روزی سے باز آ جاؤں۔ توفیق ہی نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر کس طریقے سے آئے گی اور کس طریقے سے تمہیں معاف کرے گی جب تم معاف کرانے کے لیے ہی تیار نہیں ہو۔ دوسرا حکم آتا ہے، جیسے ہی نبی ذی الحجہ آ جائے
اس کی فجر سے لے کر 12ویں تاریخ کی عصر تک تمہیں تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی. ہر ایک عاقل بالغ مرد عورت پر پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے. جہاں آپ نماز پڑھتے لکھ کر کے لگا لو اگر بھولنے کی عادت ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے. عورتیں آہستہ پڑھے، مرد زور سے پڑھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد جیسے امام سلام پھیرے یا خود اپنی نماز پڑھ رہا ہو، سلام پھیرتے ہی ایک دم یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اپنے گھروں میں جا کر بتاؤ، اپنی بیٹیوں سے بتاؤ، اپنی بیویوں سے بتاؤ، اور ان سے کہو جہاں تم نماز پڑھ رہی ہو مصلی کے سامنے لکھ کر کے لگا لو. سب سے اچھا مشورہ دے رہا ہوں آپ کو میں. اپنی بہو کو بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، تاکہ یہ جو واجب ہے تمہارے سر کے اوپر نہ رہ جائے، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. یہ واجب ہے، ضروری ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے. اور تیسرا حکم قربانی کا. اب وقت تو میرا پورا ہو گیا قربانی کے بارے میں. اب میں تمہیں کیا بتاؤں، بتانا چاہتا تھا کہ قربانی کے بارے میں بتاؤں، بس اتنا بتاؤں کہ ہر ایک عاقل بالغ مرد عورت پر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے. اور اللہ رب العزت کو قربانی کے ایام میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی سا عمل بھی محبوب نہیں ہے. بس اب اگر کوئی چاہے کہ میں قربانی نہ کروں بلکہ اتنے روپے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. قربانی ہوئے گی نہیں. قربانی نام ہے جانور پر چھری چلانے کا نام، خون بہانے کا نام. انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی. قربانی سے متعلق انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.